رام گوپال کے ذہن پر مجاہدین کے اس سلوک کا بڑا گہرا اثر ہوا۔ وہ سبزی خور تھا، اس کے لیے خاص طور پر اس کی پسند کی سبزی پکا کر دی گئی۔ رام گوپال نے کہا کہ میں اپنے گھر ماتا پتا کو خط ڈالنا چاہتا ہوں۔ مجاہدین نے اس سے لفافہ لے لیا اور کہا کہ یہ خط اس کے گھر پہنچ جائے گا۔ اسے صبح کو بہترین ناشتہ دیا جاتا۔ وہ سگریٹ بھی پیتا تھا۔ کمانڈو عمران نے اس کے لیے پاکستانی سگریٹ بھی منگوا کر دیے۔ رام گوپال کہنے لگا، عمران جی، پاکستانی سگریٹ بڑے اعلیٰ کوالٹی کے ہوتے ہیں۔ پاکستان کی سیر کر کے کوئی ہمارا دوست واپس انڈیا آتا تھا تو ہم اس سے پہلا سوال یہ کرتے تھے کہ پاکستانی سگریٹ لائے ہو کہ نہیں۔ ایک ہفتے کے برادرانہ سلوک اور مہمان نوازی نے پائلٹ رام گوپال کے ذہن پر انڈیا میں جو مسلمان مجاہدین کے بارے میں غلط اور وحشیانہ باتیں مسلط کر دی گئی تھیں وہ حرف غلط کی طرح صاف ہو گئیں۔ ایک روز خود ہی رام گوپال نے عمران سے کہا، عمران جی، کیا یہاں آپ کی مذہبی کتاب قرآن شریف کا کوئی انگریزی ترجمہ مل جائے گا؟ میں اسے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کمانڈو عمران نے کہا، کیوں نہیں، میں شام کو تمہیں لا دوں گا۔ اس روز شام سے پہلے قرآن پاک کا ایک انگریزی ترجمہ منگوا لیا گیا۔ عمران نے یہ ترجمہ رام گوپال کو دیا اور کہا، کسی اور اسلامی کتاب کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ بھارتی پائلٹ رام گوپال نے قرآن پاک کے انگریزی ترجمے کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اس دوران انڈیا کے شہر دلی سے رام گوپال کے خط کا جواب بھی آ گیا۔ خط میں رام گوپال کے والد نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا تھا کہ مجاہدین تم سے اتنا اچھا اور برادرانہ سلوک کریں گے، ہمیں اس کی امید نہیں تھی، لیکن تمہارے خط سے معلوم ہوا ہے کہ یہاں تمہارے ساتھ مہمانوں جیسا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ بھگوان ان مجاہدین کو خوش رکھے جو میرے بیٹے کے ساتھ قیدی ہونے کے باوجود اتنا اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ پائلٹ رام گوپال کی ماتا جی نے بھی مجاہدین کے لیے دعائیں لکھی تھیں اور کہا تھا کہ بھگوان ان لوگوں کو سلامت رکھے جو میرے بیٹے کو بالکل تکلیف نہیں پہنچا رہے۔ 3-4 ہفتے گزر گئے۔ اس دوران رام گوپال قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ باقاعدہ پڑھتا رہا۔ کمانڈو عمران تقریباً ہر روز کسی نہ کسی وقت رام گوپال کے پاس آ جاتا، کبھی اس کے لیے پھل لاتا اور کبھی کوئی مٹھائی وغیرہ لے آتا۔ کمانڈو عمران اس عمل کو ایک مشن سمجھ کر رہا تھا۔ ایک روز عمران پائلٹ رام گوپال کی بیرک میں آیا تو اس نے کہا، عمران جی، میں نے قرآن شریف کا سارا ترجمہ پڑھ لیا ہے، میری تو آنکھیں کھل گئی ہیں۔ ہمیں اسکول اور پاٹھ شالوں میں اسلام کے بارے میں جو وحشیانہ قسم کی باتیں بتائی گئی تھیں، اصلی اسلام تو اس سے بالکل ہی مختلف ہے۔ اسلام تو سچا مذہب اور ایک نیچرل مذہب ہے۔ کمانڈو عمران نے کہا، یہ بنی نوع انسان کے لیے اللہ کا آخری پیغام اور ایک مکمل ضابطۂ قانون بھی ہے۔ اس کے بعد پائلٹ رام گوپال نے قرآن پاک کے انگریزی ترجمے کو چوم کر اپنے سر پر رکھا اور بولا، اس کتاب میں جو سوشل، صفائی، انصاف اور عدل کا تصور پیش کیا گیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی رومن لا اور کسی دوسرے ضابطۂ قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ کمانڈو عمران نے قرآن پاک کا ترجمہ پائلٹ رام گوپال سے واپس لینا چاہا تو رام گوپال نے کہا، عمران جی، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن شریف کے ترجمے کی یہ کتاب آپ مجھے دے دیں؟ میں اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں اور یقین کریں میں اس کتاب کا بے حد احترام کروں گا، پاک صاف ہو کر اسے ہاتھ لگاؤں گا اور اس کی طرف پاؤں کر کے نہیں سوؤں گا۔ کمانڈو عمران بھی یہی چاہتا تھا۔ اس نے کہا، رام گوپال جی، یہ ہماری مذہبی اور مقدس کتاب ہے، اگر آپ اس کی حرمت اور تقدس کا خیال رکھ سکتے ہیں تو بے شک اسے اپنے پاس رکھیں۔ رام گوپال بولا، عمران جی، آپ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خود میرا دل اس مقدس کتاب کا احترام اور حرمت کرنے کو چاہتا ہے۔ میں اسے ہمیشہ اونچی جگہ پر رکھوں گا اور پاک صاف ہوئے بغیر کبھی اس کو نہیں چھوؤں گا۔ عمران نے قرآن پاک کے انگریزی ترجمے کی کتاب چوم کر آنکھوں سے لگائی اور رام گوپال کے حوالے کر دی۔ بھارتی پائلٹ نے اس کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیا اور اپنے بستر کے اوپر چھوٹے سے کارنس پر رومال میں لپیٹ کر رکھ دی۔ بھارتی پائلٹ رام گوپال نے دوسری بار قرآن پاک کے ترجمے کا مطالعہ شروع کر دیا۔ ایک روز اس نے عمران سے کہا، مجھے بسم اللہ اور الحمدللہ شریف کے معنی عربی سے اردو میں ترجمہ کر کے سمجھائیں۔ عمران نے اسے کلمہ شریف بسم اللہ اور الحمدللہ شریف کے اردو میں معنی سمجھائے تو رام گوپال پر اس کا بڑا گہرا اثر ہوا۔ کہنے لگا، مجھے قرآن شریف کا انگریزی ترجمہ پڑھ کر معلوم ہوا ہے کہ اسلام عورتوں کے حقوق کا کس قدر احترام کرتا ہے۔ اسے باپ کی جائیداد میں سے پورا حصہ ملتا ہے۔ بیوہ عورت کو دوسرا بیاہ کرنے کی اجازت ہے۔ شادی کے وقت باقاعدہ عورت سے پوچھا جاتا ہے کہ اسے یہ شادی قبول ہے کہ نہیں۔
20-22 دنوں کے اندر بھارتی پائلٹ کا ذہن بالکل بدل گیا۔ اس دوران اس کے ساتھ مجاہدین بڑا اچھا سلوک کرتے رہے۔ اس کو وہی کھانا ملتا جو مجاہدین کھاتے۔ اس کے لیے الگ سبزیاں پکائی جاتی۔ قرآن پاک کی تعلیمات کا رام گوپال پائلٹ پر اس قدر اثر ہوا کہ ایک دن اس نے کمانڈو غازی سے کہا، میرے لیے الگ سبزیاں نہ پکایا کریں۔ اسلام میں مساوات ہے، سب مسلمان برابر ہیں۔ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر وہی کھانا کھاؤں گا جو آپ کھاتے ہیں۔ عمران نے ایک اور بات بڑی اچھی کی تھی کہ رام گوپال کے آگے زیادہ تبلیغ کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ اس نے اسلام کے بارے میں انگریزی میں لکھی ہوئی 6-7 کتابیں اور 2-3 رسالے رام گوپال کو لا کر دے دیے تھے، اور وہ چاہتا تھا کہ رام گوپال پر اگر اثر ہونا ہے تو اپنے آپ اور اس کی مرضی سے اثر ہو۔ چنانچہ اس پر گہرا اثر ہو گیا تھا۔ چنانچہ ایک دن اس نے عمران سے کہا، اگر ایک دوسرے مذہب کا آدمی مسلمان ہونا چاہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کمانڈو عمران نے سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی انجان بن کر پوچھا، تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ بھارتی پائلٹ نے کہا، اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ عمران نے کہا، اس کے لیے صرف کلمہ پاک پڑھ کر دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی کتاب قرآن پاک اور اس کے رسول علیہ السلام پر نبی آخری الزماں کا ایمان لانا پڑتا ہے۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ رام گوپال نے کہا، عمران جی، اگر یہ اتنی سادہ سی بات ہے تو مجھے کلمہ پاک پڑھا کر مسلمان بنا دو۔ میں سچے دل سے اسلام قبول کر رہا ہوں۔ عمران نے کہا، رام گوپال، تم مجاہدین کی قید میں ہو، اگرچہ تمہارے ساتھ قیدیوں والا سلوک نہیں کیا جا رہا، لیکن بہرحال تم قید میں ضرور ہو۔ اگر یہاں تم مسلمان ہو گئے تو لوگ یہی کہیں گے کہ مجاہدین نے تمہارا برین واش کر کے تمہیں زبردستی مسلمان بنا لیا ہے۔ بہتر ہے کہ تم قید سے رہا ہو کر اپنے وطن بھارت جاؤ تو وہاں کسی مسجد کے امام صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لو۔ اس طرح کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکے گا کہ تم کو زبردستی مسلمان بنا لیا گیا ہے۔ بھارتی پائلٹ پڑھا لکھا نوجوان تھا، کہنے لگا، میری درخواست ہے کہ تم یہاں بھی مجھے مسلمان بنا دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب رہا ہو کر اپنے وطن دلی جاؤں گا تو سیدھا جامع مسجد کے امام صاحب کے پاس جا کر ان کے ہاتھ پر بھی اسلام قبول کر لوں گا۔ یہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ کمانڈو عمران کہنے لگا، کیا تم اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار ہو؟ سب سے پہلے تمہیں نوکری سے جواب مل جائے گا اور تمہارا سارا کیریئر ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی شاید تمہارے ماتا پتا بھی تمہیں بطور مسلمان قبول نہ کریں۔ رام گوپال بولا، جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے مسلمان کر لو تو یہ ساری باتیں میرے ذہن میں تھی۔ مجھے اپنے کیریئر کی پرواہ نہیں ہے۔ اسلام نے میری آنکھوں کے سامنے سے تاریکی کا پردہ اٹھا کر روشنی کی ایک نئی کائنات سے روشناس کرایا ہے۔ مجھے میری زندگی اور موت کا مقصد بتایا ہے۔ یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ عمران جی، میں اپنے ماتا پتا کو بھی چھوڑ دوں گا۔ اس دوران بھارتی پائلٹ رام گوپال کا دلی میں اپنے ماتا پتا سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک روز اس کے گھر سے خط آیا تو اس میں لکھا تھا کہ اس کی ماتا جی بہت بیمار ہے اور اپنے بیٹے کو یاد کر کے روتی رہتی ہے۔ بھارتی پائلٹ نے یہ خط کمانڈو عمران کو دکھایا تو عمران نے کہا، فکر نہ کرو رام گوپال، میں کمانڈو غازی سے بات کرتا ہوں۔ عمران نے کمانڈو غازی کو ساری صورتحال بتائی تو انہوں نے کہا، عمران، تم نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ یہ پائلٹ پورا مسلمان نہ صحیح آدھا مسلمان ضرور ہو گیا ہے۔ اب یہ واپس اپنے لوگوں میں جا کر مجاہدین کے حسن و سلوک اور اسلام کی تعلیمات کی تعریف ہی کرے گا۔ لہذا میں متعلقہ حکام سے اس کی فوری رہائی کی بات کرتا ہوں۔ تیسرے روز بھارتی ہوا باز رام گوپال کی رہائی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ چنانچہ اسے ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس میں ریڈ کراس کے حکام سے بھارتی سفیر کے حوالے کر دیا گیا۔ جانے سے 1 گھنٹہ بیشتر بھارتی ہوا باز عمران سے گلے لگ کر ملا۔ اس نے عمران کو اپنے دلی والے گھر کا پورا ایڈریس لکھوایا اور کہا، عمران جی، اگر کبھی کسی اتفاق سے آپ کا دلی آنا جانا ہوا تو خواہ چھپ کر ہی صحیح لیکن مجھے ضرور ملیے گا۔ آپ نے مجھے مسلمان کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں کیا میری آنے والی نسلیں بھی اس احسان کو کبھی فراموش نہیں کریں گی۔ بھارتی پائلٹ ایک طرح سے کشمیری مجاہدین کا سفیر بن کر بھارت چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کمانڈو عمران تبلیغ کے جہاد سے فارغ ہو کر کارگل فرنٹ پر مجاہدین کے ساتھ جنگ کے جہاد میں شریک ہو گیا۔ دراس اور بٹالک میں مجاہدین نے بھارتی فوجیوں کی سپلائی لائن کاٹ دی تھی، جس کے نتیجے میں سیاچین کے محاذ پر ہزاروں بھارتی فوجی مجاہدین کے گھیرے میں آ گئے تھے اور ان کو خوراک، اسلحہ اور راشن ملنا بند ہو گیا تھا۔ چنانچہ بھارتی فوجیوں نے دراس
اور بٹالک کی چوکیوں پر دوبارہ قبضہ کرنے کے واسطے پوری نفری اور طاقت کے ساتھ مجاہدین کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ ان کی مدد کے لیے بھارتی فضائیہ نے بھی مجاہدین کی بلند ترین چوٹیوں اور پوسٹوں پر بمباری شروع کر دی، لیکن مجاہدین پہاڑ کی برف پوش چوٹی کے غاروں میں چھپ جاتے تھے جہاں بم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ بمبار جہاز ان کے قریب جانے کا خطرہ مول نہیں لے رہے تھے کیونکہ پہاڑ سے جہاز کو آسانی سے راکٹ مار کر گرایا جا سکتا تھا۔ مجاہدین نے بھی اپنی سرگرمیاں تیز کر دیں اور بھارتی فوجیوں کو بھاری جانی نقصان پہنچایا، جس کا اعتراف بھارتی جرنیل نے ایک پریس کانفرنس میں سب کے سامنے کیا، بلکہ اسے اعتراف کرنا پڑا۔ روس کے 10 Su-30 لڑاکا اور بمبار طیارے سری نگر پہنچ گئے تھے اور انہوں نے کارگل کی پہاڑیوں اور کنٹرول لائن کے پار آزاد کشمیر کے دیہات کو بمباری کا نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ کارگل کی جن پہاڑیوں پر مجاہدین کے مورچے تھے وہاں جاتے ہوئے بھارتی پائلٹ گھبراتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زمین پر سے طیارہ شکن توپوں کا نشانہ کبھی کبھار ہی لگتا تھا، مگر پہاڑ پر مورچے میں بیٹھا ہوا کشمیری مجاہد رائفل کے فائر ہی سے پائلٹ کو ہلاک کر کے جہاز گرا سکتا تھا، کیونکہ جہاز کو پہاڑ کے بالکل قریب سے ہو کر راکٹ فائر کرنا پڑتا تھا۔ کارگل سیکٹر کی جنگ بھارتی فوجیوں کے گلے پڑ گئی تھی۔ وہ اسے چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے اور اسے کامیابی بھی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ الٹا بھارتی فوجیوں کا بھاری جانی نقصان ہو رہا تھا۔ اسی اثناء میں مجاہدین کی انٹیلیجنس نے یہ اطلاع دی کہ اڈیشہ میں بھارت کی سب سے بڑی اسلحہ کی فیکٹری سے اسلحہ اور گولہ بارود سے بھرے ہوئے 15 ٹرک کارگل سیکٹر کی طرف روانہ کر دیے گئے ہیں۔ اس اطلاع کے ملتے ہی کمانڈو غازی نے کمانڈو عمران اور جبران کو اپنے خفیہ ٹھکانے پر بلا کر یہ خبر سنائی اور کہا، اگر یہ 15 ٹرک صحیح سلامت کارگل سیکٹر میں پہنچ گئے تو مجاہدین کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جیسے بھی ہو گولہ بارود سے بھرے ہوئے ان 15 بھارتی ٹرکوں کو جموں پہنچنے سے پہلے راستے ہی میں اڑا دیا جائے۔ کمانڈو عمران کو بھی اس اطلاع سے تشویش ہوئی۔ کمانڈو عمران نے اسی وقت ان ٹرکوں کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کمانڈر غازی سے کہا، کیا کسی طرح ہمیں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ اس فوجی کانوائی کا روٹ کون سا ہے، یعنی اڈیشہ سے یہ کانوائی کہاں سے ہو کر جموں آئے گا؟ غازی کہنے لگا، ہماری انٹیلیجنس کو ضرور اس روٹ کی خبر ہوگی، میں ابھی وائرلیس پر رابطہ قائم کر کے معلوم کرتا ہوں۔ مجاہدین کا کمانڈر غازی اٹھ کر ایک پہاڑی غار کی طرف چل دیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے واپس آ کر بتایا کہ یہ کانوائے اڈیشہ کے شہر بھوونیشور سے روانہ ہو چکا ہے اور اس کا روٹ بڑا لمبا ہے۔ کمانڈر غازی نے جیکٹ کی جیب میں سے ایک کاغذ نکال کر پڑھنا شروع کیا۔